صاحب بپی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی اس لیے کیونکہ آبویسلی حامد رضا صاحب نے بولا ہے کہ کڑواہٹ آ جائے گی لیکن کڑواہٹ کی وجہ سے مذاکرات بند نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی وجہ سے حکومت نے کہا تھا کہ واقعی میں مذاکرات میں کڑواہٹ آ جائے گی لیکن کڑواہٹ کی وجہ سے مذاکرات رکنے نہیں چاہیے. تو اتنی جگہ سے کڑواہٹ آ رہی ہے, مذاکرات پھر جائیں گے کدھر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کڑواہٹ کا ایلیمنٹ کوئی کل پہلی بار نہیں آئے گا. جس دن سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی ایک دو ایسے ڈیسیژنز آلریڈی آ چکے ہیں جس سے کڑواہٹ گورنمنٹ کی طرف سے آلریڈی تھوڑی سی ایسکیلیٹ ہوئی ہے. اس میں سب سے پہلے ملٹری کورٹ کا جو فیصلے آئے تھے ہمارے 100 لوگوں کے خلاف, جس میں سے 85 کے خلاف آئے تھے, جس میں سے 19 کو پارڈن کر دیا گیا ایز پر دیئر تھاٹس, اور باقی 67 کو 4 سال سے لے کے 10 سال سزائیں دی گئی ہیں. سو کڑواہٹ کا ایک ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس کا حکومت سے کیا لینا دینا بپی صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا ذرا. وہ تو ملٹری کورٹس کا ٹرائل تھا, اس کا حکومت سے کیا لینا دینا؟ ویری فرینکلی حکومت اور اس وقت ریاست میں فرق کہاں پہ رہ چکا؟ اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ فار اس. جو مطلب دونوں میں مجھے تو اس وقت کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل صبح جو القادری کا ٹرسٹ کا فیصلہ ہے, جیسے کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ فروری کی 1 تاریخ کو, یعنی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے تھے, فروری کی 2 تاریخ 3 پھر عدت کا آیا تھا, اور پھر ایک اور کیس آیا تھا, not sure which one was that. تینوں فیصلوں میں 10 سال کی سزا دی گئی. الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو اس کا فیصلہ عوام نے 8 فروری کو ان کو پھر دے دیا تھا. سو کل صبح اگر القادر کا فیصلہ آ بھی جائے تو کڑواہٹ آئی ڈاؤٹ اٹ کو اضافہ ہوگا. ہمیں پتا ہے کل صبح فیصلہ کیا آنا. یہ ایک لکھا لکھایا فیصلہ کہیں سے آئے گا, صرف جج صاحب نے بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں فیصلہ پتا ہے بپی صاحب, لیکن وہاں شیخ وقاص صاحب فرما رہے ہیں کہ بریت کا فیصلہ آنا ہے. سو وہ جو آپ کو پتا ہے وہ صحیح ہے یا جو شیخ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ I think he was being sarcastic. وہ بیسیکلی بریت کا فیصلہ دوسرے سے کہہ رہے تھے. ادروائز ہمیں پتا ہے, دیکھیں کیس کی اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے, جو کہ آپ نے اگلے ہفتے خود رکھا, لیکن اگر آپ کیس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں. مطلب اس کے 3 مین ایلیمنٹ ہیں. تو کیا پہلا ایلیمنٹ یہ تھے کہ عمران خان صاحب اس پوری چیز کے کوئی بینیفیشری ہیں, یا پیسہ ان کے یا بشر بی بی اکاؤنٹ میں آیا؟ زیرو. یہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے اونوت کہا کہ منی لانڈرنگ کیس میں عمران خان صاحب اور بشر بی اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں آیا. دوسرا سوال تھا کہ یہ جو پیسے این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے, یہ جو پیسے پاکستان سے باہر گئے تھے کیا کسی کرائمز کے نتیجے میں؟ اس نے کہا یہ بھی پروون نہیں ہے. اور اگر پروف تھا تو ہماری گورنمنٹ کو 2 سال ہو چکے ہیں. پہلے شہباز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی, اب دوسری گورنمنٹ ہے. آپ کیس فائل کر رہے, پیسے تو ابھی ملک ریاض کے وہاں پہ برطانیہ میں پڑے, آپ اس کو منگوا کیوں نہیں لیتے؟ لیکن نہیں فائل کیا. اور تیسری کہا گیا تھی کیبنٹ کا ڈیسیژن جو ہے اس کو کانفیڈینشیل کیوں رکھا گیا؟ اور کیبنٹ کا ڈیسیژن جو 2 پارٹیز کے درمیان تھا, این سی اے برطانیہ اور ملک ریاض, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ڈیل ہے, ہم کیبنٹ پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری ڈیل کو آپ کانفیڈینشیل رکھیں. ویسے بڑی عجیب سی بات ہے, بیکاز اکارڈنگ ٹو آر گورنمنٹ رولز کابینہ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, اکیلا پرائم منسٹر کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا. تو کیا ہمارے وزراء اتنے حقیر ہیں کہ ان کو یہ بھی نہ دکھایا جائے کہ ڈیسیژن کیا ہونے والا ہے؟ یہ میں آپ کی طرف واپس سوال لے کر آؤں گی, لیکن سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. حسین صاحب let me add افنان صاحب ٹو دی ڈسکشن ایز ویل. افنان صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر تو اوپن شٹ کیس ہے, لیکن وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ جو بپی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریت کا کیس ہے, چاہے وہ سارکیزم ہو یا نہ ہو. لیکن کیا آپ کی نظر میں اس کے اندر واقعی میں کوئی جرم نہیں ہوا؟ فیصلہ کل آ جانا ہے, اس لیے ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر رہے, لیکن آئی وانٹ ٹو نو کہ گورنمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب ان کے پرسنل کیس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے تو فائدہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے آنا کرپشن ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز کرپشن نہیں ہے تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ اس بات کی اجازت مل جائے کہ آپ اپنی بیوی کے نام کے اوپر ایک ٹرسٹ بنا کے اس میں 480 کنال اور کچھ پیسے جو بھی پیسے تھے وہ آپ لے لیں, 480 کنال مین جگہ پہ, تو اور یہ کرپشن نہیں ہے. آپ نے 190 ملین یا 70 ارب روپے کا فائدہ دے دیا ایک بندے کو, اور اس کے بعد ان ریٹرن آپ نے یہ چیزیں لے لی, ایک ٹرسٹ میں لے لی یا جیسے بھی لے لی. تو اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو پھر آپ یہ بات پی ٹی آئی کو چاہیے اپنے اس کے اندر منشور کا حصہ بناتی کہ جی اس طرح کی چیز جو بھی کوئی کر رہا ہوگا سرکاری ملازم وہ ٹھیک کر رہا ہوگا. اچھا ویسے آپ بھی حکومت میں اس ٹائم پر, کرپشن کا کیا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں؟ نہیں ہوتا نا, یہ تو پرسنل اکاؤنٹ میں تو پاگل ہی ہوگا جو پیسے لے گا, مطلب بہت ہی کوئی احمق انسان ہوگا جو کہے گا کہ جی میرے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو. لوگ فرنٹ مین بنا لیتے ہیں, لوگ بیویوں کا اکاؤنٹ میں ٹرسٹ بنا لیتے ہیں. ایکسپیرینس سے تو نہیں کہہ رہے پی ایم ایل این کے؟ نہیں, میں تو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ تو بالکل مطلب آپ مجھے بتائیں اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو انہوں نے کیوں کہا کہ ہم یہ جو لیٹر ہے اس کو کھولے بغیر.
کابینہ سے زیادہ اوپر کون سی اللہ ہی ہے، اس سے تو اوپر پھر حکومت میں تو وزیر اعظم ہے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس سے اوپر اور کیا تھا جو آپ مطلب آپ نے کیبنٹ کو بھی بچوں کی طرح آپ نے ان کو ٹریٹ کیا. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیز الاؤ کر دیں گے تو پھر آپ یہ بیسیکلی ایک پنڈورا باکس کھول رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینیں لے لو ٹرسٹ بنا کے کوئی اوپر سے پرسنل اکاؤنٹ میں نہ بھیجیں، باقی سارے کچھ کر لیں. لیکن